بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 جگہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑی، آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے اسے پیدا کیا تھا، اور شیطان کے بہکائے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ شیطان کے بہکائے میں آ کر یہ لوگ بتوں اور آگ، سورج وغیرہ کی پوجنے لگے، اور ایک خدا کی بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خود بت بنائے اور پھر ان سے مانگتے۔ حالانکہ یہ مٹی کے پتھر خدا اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس سے یہ کبھی گوارا نہیں ہے کہ اس کے بندے شیطان کے بہکائے میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں چلے جائیں۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمر بہت بڑی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو واعظ کرتے رہے، اور اے لوگو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، میرا کہنا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی اور کپڑے اوڑھ لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہ ہارے، وہ برابر سمجھاتے رہے، کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا مہربان، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو، اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا، ان میں نہریں پیدا کر دے گا، تمہیں مال دولت دے گا اور بیٹے دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ حالانکہ اس آسمان بنائے اور چاند بنائے اور سورج بنائے، اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اسی مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے، اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے زندہ کر دیے جاؤ گے۔ لیکن لوگوں نے اپنی بتوں کو نہیں چھوڑا، اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے، اور ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی ہی کہتے ہیں، اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا ہے، اور ہم تو تم کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میری قوم میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال دولت نہیں چاہتا، اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نہیں نکالوں گا۔ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکالوں گا، خدا کا عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصاف ہو جاؤں گا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ پاک چاہیں گے عذاب لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم مطابق ایک کشتی بنائی۔ شروع میں جب ان کے قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے مذاق کا جواب میں کہتے کہ آج مذاق کر لو، جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے مطابق آیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور اس پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کرو جو تیرے علم میں نہیں، اس لیے کہ اللہ کے علم میں کافر تھا اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔
اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے اور زمانہ گزر گیا۔